بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین گرامی، نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے آپ کے شمائل، خصائل، کمالات، صفات، خوبیاں، ظاہری اور باطنی حسن و جمال پر مبنی اور مشتمل پروگرام ہے شمائل رسول، اور سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ یہ جو ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے امت نے ہر دور میں اپنے جذبات کو، احساسات کو، باطنی اور روحانی کیفیات کو منظوم کیا ہے یا منثور نثر کی شکل میں پیش کیا ہے، قرآن پاک سے مضامین لیے، احادیث سے مضامین لیے، اور آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی ذات پاک کے ساتھ اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا اور حقیقت میں اپنی ایمانی جمالیات کا اظہار کیا ہے۔ اس کو ہم عرف عام میں اور اصطلاح میں شمائل رسول کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ تعالی، آپ کو یہ اعزاز و شرف حاصل ہے کہ الشمائل المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں نبی کریم علیہ السلام کے شمائل کو جمع کرنے کی سعادت حاصل کی، جس کو مختلف طرح سے دیکھنے والوں نے بیان کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمائل پہ ہم سلسلہ وار گفتگو کریں گے۔ آج آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال پر جو اس کا ایک مجموعی تاثر ہے، آپ کی ذات پاک کو دیکھنے والے جو حصی تاثر لیتے ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا حسن و جمال اور دیکھنے والی آنکھ کو وہ حسن کس طرح لبھاتا تھا، اور کیا اٹریکشن، کیا کشش، کیا جاذبیت اور کیا حسن و جمال رکھا ہے ذات خالق مطلق نے اس محبوب کی ذات میں، جو فی احسن تقویم کا چلتا پھرتا نمونہ بھی ہے اور اس آیہ کریمہ کی عملی تفسیر بھی ہے، جس کے لیے قرآن کبھی والضحیٰ کہتا ہے، کبھی والشمس کہتا ہے، کبھی والقمر کہتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کہ حلیہ مبارک کو، سراپا مبارک کو بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر دیکھنے والے نے کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ اور کیوں؟ اس لیے نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے ایسا صاحب جمال جنا ہی نہیں، اور پھر کوئی ماں ایسے صاحب جمال کو جنم کیسے دیتی جب خالق کل نے ایسا با کمال پیدا ہی نہیں کیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انک قد خلقت کما تشاء، حضور ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے خالق نے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق تخلیق فرمایا۔ اب سیدنا حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، جن کو وصاف رسول کہہ کے پکارا جاتا تھا، ان کی روایت ہے، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں، حضرت ہند ابن ابی حالہ۔ یہ بھی دیکھیے کہ جن صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ شرف حاصل ہے، ان کے لیے وصاف رسول کا ٹائٹل خاص ہو گیا، اور ان میں سر فہرست ہیں حضرت ہند ابن ابی حالہ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اپنے ماموں سے کہہ رہے ہیں کہ ماموں جان، آپ بتائیے کہ میرے نانا جان کا حسن و جمال کیسا تھا، آپ کا پیکر رانا اور آپ کے قد و قامت، اس کا جلوہ کیا تھا اور کیا کیفیت تھی اور کیا تاثر تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلعلع وجہہ تلعلع القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب۔ ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں
کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم المرتبت اور باروب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، قد مبارک متوسط قد اور کسی قدر طویل تھا۔ یعنی بیان کرنے والا بھی حیران ہے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ اب کہیں کہہ رہے ہیں کہ جو قامت مبارک ہے وہ نہ بہت طویل ہے نہ وہ بہت پست ہے، یعنی میانہ قد ہے، لمبے قد والے سے نسبتاً پست تھے اور چھوٹے قد والے سے نسبتاً بلند تھے، سر اقدس اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک قدر بل کھائے ہوئے تھے، گھنگریالے بال تھے، سر کے بالوں میں سہولت سے مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ گویا قدرتی مانگ تھی، رب کریم نے نکالی ہوئی تھی، جس کے لیے امام اہل سنت کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی مانگ تھی کہ کائنات میں ہر کوئی اس مانگ سے مانگ رہا ہے اور اس بارگاہ میں دستے سوال دراز کر کے کھڑا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کانوں کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکدار، پیشانی کشادہ، ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ ابرو مبارک جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ یہ ابرو مبارک جو ہیں یہ بھی بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اور ان دونوں کے درمیان ایک نورانی رگ تھی جو جلال کی حالت میں ابھر آتی تھی، اس سے پتہ لگتا کہ اس وقت طبیعت مبارکہ پہ جلال کا غلبہ ہے۔ بینی مبارک مائل بلندی تھی، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک گھنی تھی، رخسار مبارک ہموار تھے، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، سامنے کے دانتوں میں قدر کشادگی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اتنی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کسی گوہر آبدار کو تراشا گیا ہو، اور وہ رنگ و صفائی میں چاندی کی طرح سفید اور چمکدار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک پرگوشت تھے، معتدل تھے، ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، اور پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھے، سینہ اقدس فراخ تھا، علم نشرح لک صدرک جسے قرآن نے کہا۔ دونوں شانوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا، جوڑوں کی ہڈیاں قوی تھیں، بدن مبارک کا جو حصہ کپڑوں سے باہر ہوتا روشن نظر آتا، ناف اور سینہ کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دھاری تھی، سینہ اقدس اور بطن مبارک بالوں سے خالی تھے، البتہ بازوؤں، کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصہ پر کچھ بال تھے، کلائیاں دراز تھی، ہتھیلیاں فراخ تھیں، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم پرگوشت تھے، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے اور قدم ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان سے فوراً ڈھلک جاتا تھا۔ تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ اللہ اکبر۔ اس ذات پاک کے حوالے سے کوئی کیا کہہ سکتا ہے کائنات میں؟ ناظرین محترم، ایک ہی ہستی ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں جس کے سر کے بالوں کے انداز سے لے کر اس کے پاؤں کے ناخنوں کی نورانیت تک کو سیرت نگاروں نے محفوظ کیا ہے۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ اور محیر العقول اور خرق عادت کوئی چیز کسی شخص کے وجود اور اس کی جسامت اور اس کی حیت کے حوالے سے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے خالق کائنات نے رہنے دیا کہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تو ذات پاک ہے، آپ سے جو چیز وابستہ ہو گئی ہے وہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ آپ دیکھیں گے، سنیں گے کیسے کیسے معجزے اور کیسے کیسے پہلو ہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ ملے معجزے انبیاء کو ہزاروں، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ یہ ایک راوی کہہ رہے، ایک آنکھ کی روایت یہ ہے کہ ہم اسی کو ابھی پورا پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ کے تلوے مبارک قدرے گہرے اور قدم ہموار تھے اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان سے فوراً ڈھلک جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے مگر تواضع کے ساتھ، زمین پر قدم آہستہ پڑتا نہ کہ زور سے،
یہ جو دھمک سے چلنا ہے اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا، کیونکہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، قرآن میں چلنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے رب کریم نے، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ نے اس کو عملی تفسیر عطا کی ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن کو مجسم دیکھنا چاہے تو وہ وجود پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے، اخلاق حسنہ کیسے، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، گویا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مرکب بالقرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، مجسم قرآن ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو یوں محسوس ہوتا گویا بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، اور جب کسی طرف توجہ فرماتے تو مکمل متوجہ ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اکثر جھکی رہتی اور آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی۔ گوشہ چشم سے دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آگے کر دیتے اور جس سے ملتے سلام کہنے میں خود ابتدا فرماتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، باب مدینۃ العلم کرم اللہ وجہ الکریم، آقا کریم علیہ السلام کے حلیہ مبارک حسن و جمال، جسمانی تناسب اور اعضائے مبارکہ کے حسن اعتدال اور اوصاف حمیدہ کو انہوں نے بھی اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ دیکھیے اب یہ راوی بیان کر رہا ہے، آنکھ بیان کر رہی ہے جس نے دیکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ناظر کا دیکھنا ہے، یہ منظر کا کمال اور جامعیت ابھی پوری اس میں آئی نہیں۔ فرماتے ہیں شیر خدا کی زبان سے سنیں، آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارک میں نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست قد، بلکہ میانہ قد کے تھے، اور آپ کے بال مبارک نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ کچھ گھنگریالے تھے، جس میں اطہر میں فربا پن نہ تھا۔ چہرہ مبارک بالکل گول نہ تھا بلکہ اس میں تھوڑی سی گولائی تھی، رنگ سفید سرخی مائل تھا، مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، کندھوں کے سرے اور درمیان کی جگہ پرگوشت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس پر زیادہ بال نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور پاؤں مبارک پرگوشت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا نیچے اتر رہے ہوں۔ تو کہتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور سب سے زیادہ سخی دل والے تھے، سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، اور نسب حسب اور خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ افضل تھے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک پہلی نظر میں دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، مبہوت ہو جاتا، اور جو قریب ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ الغرض آخری بات عجیب و غریب ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمائی، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا، جسے نعت کہا گیا ہے ترمذی شریف کی اس روایت میں، نعت کہنے والا، اصل میں نعت کیا ہے؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کے سراپا مبارکہ اور آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنے کا نام ہے، ظاہری حسن کو بھی، باطنی حسن کو بھی، صوری حسن کو بھی، معنوی حسن کو، اور یہی شمائل رسول کے ٹائٹل کا مطلب ہے، اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر بیان کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں، یعنی آپ سے پہلے بھی کوئی آپ جیسا نہیں ہوا اور آپ کے بعد بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک خاتون ہیں، ایک بی بی ہیں، ناظرین محترم، اس خاتون کے چشم اور نظر پہ قربان جائیں جس نے جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گہرائی سے دیکھا ہے، تو میرے خیال میں جیسا انہوں نے بیان کیا ہے وہ کسی اور سے بیان نہیں ہو سکا۔ حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے جو حلیہ مبارک بیان کیا ہے ان جیسا کوئی اور بیان نہیں کر سکا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیہ مبارک کے حوالے سے ہم حضرت سیدہ ام معبد کی روایت بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آج کے پروگرام میں آخری بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کرنے والے ہر بڑے سے بڑے صاحب کمال نے جو آخری بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ ما امدحت محمدم بمقالتی
ولاکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔